اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اسلام اینڈ کنٹمپریری ایشو کے اوپر، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا تعلق پچھلے موضوع کے ساتھ ہی ہے۔ پچھلا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا اسلام ان ماڈرن ایجز یا ماڈرن ایرا آپ جس کو کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایکچولی اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ذاتہ حیات ہے، اور یہ وہ ذاتہ حیات ہے کہ جو اب قیامت تک کے لیے چلے گا۔ اس میں جو دو ورڈ تھے اس کے اوپر ہمیں زیادہ تشویش تھی کہ ان کو سمجھنے میں ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید درست کر کے بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ لفظ ماڈرن جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ماڈرن سے مراد کیا ہے۔ کیا یہ ماڈرن سائنسز ہے، ماڈرن سویلائزیشن ہے، یا ماڈرن فلسفی ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے تو تین چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام اینڈ ماڈرن کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو ماڈرن کی تین اقسام ہمارے سامنے بنیادی طور پر آتی ہیں۔ ایک ہے ماڈرن کلچر، ایک ہے ماڈرن فلسفی، اور تیسرا ہے ماڈرن سائنسز۔ اب یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ جس کے ساتھ اسلام ڈیل کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اگر دیکھیں ماڈرن کلچر کو، اگر ہم ماڈرن کلچر کو دیکھتے ہیں تو ماڈرن کلچر اسلام کے ساتھ کیا کولیبس کرتا ہے یا کولیبوریٹ کرتا ہے، اس کو گراتا ہے یا اس کے ساتھ گر جاتا ہے یا اس کے ساتھ مل کر چلتا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں بنیادی طور پر سمجھنے میں تھوڑی سی علماء کرام کو یا اہل علم کو تھوڑی سی غلطی لگی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب بھی ماڈرن کلچر کہتے ہیں یا سویلائزیشن کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں مغرب کے وہ برے عقائد یا وہ کلچر بیسڈ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اسلام ماڈرن کلچر کو خاص طور پر مغرب کے ایکسیپٹ نہیں کرتا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا اس طرح ڈیفائن کروں جس طرح مولانا وحید الدین صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام میں ماڈرن کلچر جو ہے وہ 50% ایڈ ہو جاتا ہے اور 50% جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 50% ماڈرن کلچر کی وہ چیزیں ہیں جو اسلام اس کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اسلام میں اس کے شواہد، اس کے وجوب کی دلائل موجود ہیں، جبکہ 50% وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب اس میں سے 50% میں سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دو مثال کے طور پر۔ فار ایگزامپل، امریکہ میں اگر آپ دیکھیں ایک لائبریری ہے اور اس لائبریری کے اندر لوگ پڑھنے جاتے ہیں، مطالعہ کرنے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ایک لائبریری میں گزر ہوا اور میں وہاں پر بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک خاتون آ کر بیٹھی جو کہ دور سے ایک چیئر کو اٹھا کے میرے پاس آئیں اور آ کے بیٹھی، اور انہوں نے بیٹھ کے میگزین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جب مطالعہ کیا تو ان کا یہ جو ورک ہم پلٹتے ہیں اس کی بھی آواز نہیں آئی، اور وہ جو چیئر لے کے میرے پاس آئیں اس کی بھی آواز تک نہیں آئی، اور میں بڑے تجسس میں تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو وہ چیئر جب تک روح تک کہاں پنا جائے اس طرح کھینچ کے لاتے ہیں، جب تک انسان کی روح تڑپ نہ جائے تب تک وہ ایسے زور زور سے جو ہے وہ پیج جو ہے پلٹتے ہیں، وہ ایسے حرکات و سکنات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ہیں، جبکہ وہاں پر لائبریری میں شور کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ لائبریری نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہاں پر خاموشی سے مطالعہ کیا جائے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، یہ میں اس لیے چونکہ عرض کر رہا ہوں، میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اب وہاں پر اکثر جو ہے وہ فیکلٹی روم جو ہوتا ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ آ جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے،
تو کبھی کبھی مطالعہ کرنے کے لیے میں لائبریری میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا جب میں لائبریری میں جا کے بیٹھتا ہوں آپ یقین کریں وہاں پر مچھلی منڈی بنی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ لائبریرین جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، لیکن بچے ہیں کہ ان کو یہ آداب اور مینرز ہی نہیں. اب ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا، باہر کی کنٹری میں مغرب ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر سڑکوں پر لوگ بلا ضرورت ہارن نہیں بجاتے، بیل نہیں بجاتے، چونکہ وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ آپ بلا ضرورت بیل پہ بیل بجا رہے ہیں. اگر وہ لائن میں کھڑے تو کھڑے رہیں گے، وہ انتظار کریں گے. ہمارے یہاں پر تو خیر صلی اللہ فٹ پاتھ پہ موٹر سائیکل چڑھا دیتے ہیں، اور جہاں پر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے باہر، سکولز کے باہر، کہ یہاں پر آہستہ چلیں، یہاں پہ ہارن نہ بجائیں، وہیں پر ہمیں جو ہے وہ سپیڈ بھی یاد آ جاتی ہے. وہیں پر ایسا ہارن بجاتے ہیں کہ انسان کے فرشتے بھی کہاں اٹھتے ہیں، اس قدر زوردار ہارن بجاتے ہیں. اور پھر بیل پہ ہاتھ رکھ کے ایلفی لگ جاتی ہے، وہ پھر ہاتھ نہیں پیچھے ہوتا. تو کچھ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مغرب میں اتنا زبردست یہ قوانین ہیں. اور صرف یہ نہیں، اب آپ دیکھیں اس کے وجوب کی میں نے کہا تھا دلیل بھی قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن یا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے، کسی بھی چیز سے کسی مسلمان بھائی کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچے. تو یہ جو کلچر ہے یہ تو عین اسلام کے مطابق ہے، یہ تو عین تعلیمات اسلامی کے مطابق ہے. اس کو اسلام کیوں نگلیکٹ کرے گا ان کے سوسائٹی کو؟ اور معاشرے میں صرف یہ نہیں ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اس میں ہمیں ماننا پڑے گا ہم پیچھے رہ گئے ہیں. جو اخلاقیات، جو تہذیب، تمدن اور ثقافت ہمیں اسلام اور دین نے دی تھی، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس کو چھوڑ کے مغرب نے اس کو اپنا لیا. صرف یہ نہیں، وہاں پر میرے پاس اتنی مثالیں ہیں. میں کہتا ہوں اگر اسی کے اوپر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو شاید آخر میں آ جا کے ہمیں لگے گا کہ 90% اسلام پریکٹیکلی وہاں پر موجود ہے، اور ہمارے ہاں پریکٹیکلی موجود نہیں ہے. ہم نے بس زبان سے کہا لا الہ، بس وہ والی صورت ہے ہماری. نمبر ایک. اب اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو وہاں پر یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن. یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ان کی سوسائٹی میں، ان کے معاشرے میں نظر آتی ہیں، جو کہ انتہائی اچھی اور خوبصورت ہیں، جن کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم مغرب سے اچھی چیز لے لیں گے جس کا تصور، جس کا وجوب ہماری حدیث میں موجود ہے، تو وہ ہم حدیث پہ ہی عمل کر رہے ہیں، ہم حدیث پہ اور قرآن پہ ہی عمل کر رہے ہیں. اب اگر وہاں پر دیکھیں کہ ٹریفک اشارے سگنلز جو ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے ایک کزن ہے وہ باہر سے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر رات 12 بجے سڑک پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میں اور والد صاحب تھے تو میں نے کہا بھی گزار لیتے ہیں، خیر ہے دیکھی جائے گی. لیکن میرے والد صاحب نے کہا بیٹا پاکستان سے ابھی بھی آئے ہو، یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کراس کریں گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا، لہذا خاموشی سے کھڑے رہو اگرچہ خالی سڑک ہے. یہاں پر وارڈن سامنے کھڑا ہوا ہے، لال بتی ہے، اور اسی وقت ہم نے عین فرض سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نکلیں گے تو یہ ہماری مہارت کا، ہماری شجاعت کا، ہماری بہادری کا ثبوت ہوگا، ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ 50% میں چیزیں آتی ہیں جو کلچر بیسڈ ہیں، سوسائٹی بیسڈ ہیں، جو ہمارے مذہب میں، مذہب اس کو نہ صرف ایکسپٹ کرتا ہے بلکہ اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. اب وہ 50% ایسی چیزیں ہیں جس سے میرا بھی اختلاف ہے اور اسلام بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. در حقیقت اسلام ہی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. ہم اسلام کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور. اسلام میں نکاح سے پہلے کسی بھی قسم کے تعلقات کو جائز نہ سمجھا گیا ہے، نہ ہی اس کو پروموٹ کیا گیا. لیکن اس میں ایک بات میں اشارتاً ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر کار وہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے، کیا وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے کہ لڑکی لڑکا اکٹھے رہنے لگ پڑتے ہیں، یا ان کے درمیان کوئی قول و قرار ہوتا ہے، یا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک دفعہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے آخر کار آپ لوگوں کا معاملہ کس طرح ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ایک بڑی خطرناک میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک قدیم زمانے میں ڈسٹریکشن کے لیے کوئی چیز ہوتی تھی، یا آپ سمجھ لیں یوں کہہ لیں کہ ڈسٹریکشن کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. اور آج کے دور میں
खास तौर पर मैं पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, ये इन ममालिक जो हमारे सेंट्रल एशिया में आते हैं, एशियाई ममालिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, और एशियाई मुसलमान या जो भी लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस वक्त चीज है वो है लव, प्यार, जो कि बेबुनियाद, ना उसकी कोई बुनियाद है, ना उसका कोई सर पैर है, ना उसने हमारी कौम को आगे बढ़ने दिया है। अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर से मुताला करें, तो मालूम होता है ये लव, डिस्ट्रैक्शन लव के हवाले से ये ऐसी एक लानत हमारे मुआशरे में आई है कि अब ना इकबाल पैदा हो रहा है, ना कायद आजम पैदा हो रहे हैं, जबकि हमारे पास जो सोर्सेज मौजूद हैं, जो हमारे पास सोशल मीडिया की पावर हमारे पास मौजूद है, जो जहानत और फतानत हमारे पास उस वक्त मौजूद है, उसके बावजूद हमारे पास कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन पैदा नहीं हुआ। और इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन हमारे पास ये है कि ये लव के चक्कर में हमारे बच्चे घुस गए। ये 14 फरवरी भी गुजरा है, ऐसा तमाशा लगा होता है पार्कों के अंदर, यकीन करें कि इंसान मातम ही कर सकता है इनके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे इस वक्त जदीद दौर में टेक्नोलॉजी होते हुए, वो सोर्सेज होते हुए कि जहां पर इल्म की कमी है ही नहीं, अब तो चैट जीपीटी है, ये वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप एक क्लिक करें आपको 10,000 उसके जवाब आ जाते हैं। अब तो वो मसाइल ही खत्म हो गए। फोन करना हो तो 1 मिनट में आप, मतलब इतने जदीद दौर में भी आप देखें हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं पैदा हो रहा। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, और वो क्या है? जबकि कुरान पाक इसके मुकाबले में हमें बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता देता है, सीधा सीधा रास्ता देता है, हम उसको नहीं अपनाते। लिहाजा ये मॉडर्न साइंसेस, ये मॉडर्न कल्चर। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला मॉडर्न फिलोसफी को हम समझेंगे अगले आइंदा लेक्चर में। इसमें सिर्फ यहाँ तक, और इसका एक खुलासा छोटा सा मैं 1-2 मिनट में बयान कर दूं, तो वो ये है कि इस्लाम हर किस्म की मॉडरेशन को या मॉडर्निज्म को निगलेक्ट नहीं करता, उसको नेगेटिव नहीं करता, उसको रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि इस्लाम मॉडर्न कल्चर के अंदर से भी वो चीजें लेता है और हमें लेनी चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक सिस्टम का अच्छा हिस्सा अगर हम अपने पास लेकर आएंगे, तो वही मैं बार बार हदीस दोहराऊंगा, आपसे फरमाया कि मोमिन की मीरास है, यानी कि वो हदीस में बयान करदा चीज है जिनको उन्होंने अपना अप्लाई कर लिया है, तो हमें उनको अपनी जिंदगी में लेकर आना है ताकि इस्लाम उसको एक्सेप्ट करे। और 50% ऐसी चीजें हैं जिसको इस्लाम निगलेक्ट करता है, उसकी नफी करता है, उसको रिजेक्ट करता है, और वो मैंने 2-3 तस्वर बता दी हैं। जिस तरह ओल्ड एज हाउस है, जिस तरह के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का सिस्टम है, जिस तरह की शराब नोशी है, इसी तरह की और ऐसी चीजें उनकी कल्चर बेस्ड हैं जिनको इस्लाम कबूल नहीं करता। लिहाजा मालूम होता है कि इस्लाम हर किस्म के मॉडर्निज्म को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि कुछ उनमें से चीजें हैं जिनको वो रिजेक्ट करता है, बाकी को इस्लाम एक्सेप्ट करता है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा लेक्चर में हम मॉडर्न फिलोसफी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।